جو مراقبہ ہے فرمایا یہ ایک اس میں دو چیزیں صرف ملتی ہیں کہ ذکر موجود ہوتا ہے، ادھر اللہ کو یاد کر رہا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے فکر بھی ہوتا ہے. فکر کی چیز کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں فکر ہوتا، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ذکر تو کر ہی رہا ہے لیکن ذکر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یار اس کو ایک فکر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت میں اور محبت میں اپنے آپ کو فنا کروں. اس فکر کے اندر وہ ذکر کرتا ہے. تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی زبان ہر چیز گنگ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کچھ نہ بولتا ہے، نہ آواز نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، بلکہ وہ استراق میں چلا جاتا ہے. استراق سمجھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غائب ہو جاتا ہے. استقراق کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ کیا ہے، ایک وہ غائب ہو جاتا ہے، بالکل نہ بولتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ اونچا بولتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے وہ ایسا ذکر ہو جاتا ہے کہ وہ استقراق میں چلا جاتا ہے، گویا کہ غرق ہو جاتا ہے اس فکر کے اندر. تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی تو اس کا نام ہے مراقبہ. فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے میں نے خود یہ سنا کہ آپ سے فرمایا کہ جو مراقبہ ہے، جو ذکر خفی ہے، سبحان اللہ، یہ 70 گنا افضل ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے. افضل کا لفظ اکثر اس کے بارے حدیث میں کہ یہ افضل ذکر ہے بہت، جس میں انسان کے ساتھ فکر بھی ملتا ہے اور ذکر بھی ملتا ہے. جیسے ہم تو کریں لا الہ الا اللہ، اونچا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے، فکر نہیں ہے اس میں. اور جیسے مراقبے میں آدمی چلا جاتا ہے، جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، وہ ایک عجیب مجمع بن جاتا ہے. اس کے اندر جو اللہ کی رحمتیں اور فضل آتا ہے، سبحان اللہ، اس کا تو کمال ہے، اس کا تو کمال ہے. یہ بدو کہتے ہیں بغیر کسی شیخ کامل کے آتا نہیں ہے. اس ہی کو حقیقت ہم کہتے ہیں ذکر سیکھنے کے، حقیقت میں اس ذکر کو سیکھنے کے لیے آدمی کسی شیخ کے پاس رجوع کرتا ہے اور جاتا ہے کہ حضرت ہمیں ہمارے دل کو، ہمارے قلب کو ذکر سکھائیے. یہ بغیر شیخ کے نہیں آئے گا. اور اس میں سارا تعلق جو ہوتا ہے وہ شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے انسان مراقبے میں جاتا ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ اس مراقبے میں اگر شیخ بھی شامل ہے تو سارے فیوز و برکات شیخ سے وہ حاصل کرتا رہتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. اور جب اس کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، رابطہ کہتے ہیں اپنے شیخ پہ اعتقاد مضبوط ہو گیا، محبت بڑھ گئی، اطاعت اور خدمت بڑھ گئی شیخ کے ساتھ، جیسے جیسے اس کا اب جیسے ایک مجمع ہے، اس میں ذکر کیونکہ ہے مجلس تصوف کی، تو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں بات کرنی، آپ اہل ذوق ہیں اسی بات، اس لیے آپ جمع ہوئے سارے. یہ نقات میں آپ کے سامنے ہم نے بزرگوں سنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کام آئیں گے زندگی میں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ مراقبے میں سیکھنے کے بعد، جب شیخ نے ذکر سکھا دیا اور وہ شخص سنجیدہ ہے اللہ کی محبت کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں، وہ شخص سنجیدہ ہے، کمزور ہے، ظاہر ہے کمزور ہے، بیچارے کی غلطی ہو جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سنجیدہ بہت ہے کہ یار مجھے اللہ کی محبت ملنی چاہیے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ ایک شکایت ہے ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. حقیقت میں کیا ہے، وہ کمزوری نہیں ہے، انہوں نے خود کمزور کیا ہے اپنے آپ کو. کیوں کہ شیخ مانند ایک سمندر کے ہوتا ہے، وہ تو سمندر ہے، وہ تو پانی دے رہا ہے، پانی پہنچا رہا ہے، وہ تو سمندر ہے. لیکن نہ پانی نہ ملنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی برتن نہیں رکھتا، اس کے پاس خود ہی ظرف نہیں، وہ خود ہی سے قابل نہیں ہو رہا. اور جتنی اس کی استطاعت بڑھتی چلے جائے گی مرید کی، یاد رکھیں کون سی استطاعت، رابطہ شیخ کی، اس کی نسبت، محبت اور اعتقاد جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تو وہ استطاعت بڑھ، اس کا برتن بڑھ رہا ہے، اسی قدر سمندر سے پانی بڑھتا چلا جائے گا.